بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ اور میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ہی میرا ایک سوال ہے کہ کیا پاکستان سے مارکہ حق میں شکست کھانے کے بعد اور آپریشن بنیان المرصوص میں ایسی تیسی کروانے کے بعد بھارت کا وزیر اعظم نریندر مودی اور اس کے ہواری پاگل ہو گئے ہیں؟ ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی سایہ ہو گیا ہے، ان کو بالکل یہ ہوش نہیں رہی کہ وہ ایک ذمہ دار ملک کے سربراہ کے طور پر، اس کے حکمران کے طور پر اس وقت تقریباً 1.40 ارب سے زیادہ آبادی کے مستقبل کو کس طرح داؤ پر لگا رہے ہیں۔ کیا ان کو بالکل اندازہ نہیں کہ پاکستان کے بعد وہ چین کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، میانمار کے ساتھ اور ان تمام ممالک کے ساتھ جو اس کے ارد گرد ہیں یا اس سے دور بھی ہیں، کس قسم کے سفارتی اور خارجہ تعلقات رکھ رہے ہیں؟ کیا مودی پاگل ہو گیا ہے کہ اس نے میانمار کے اوپر اسرائیلی ڈرونز اور فرانسیسی ڈرونز کی بارش کر دی ہے اور وہاں پر میانمار کی آپ کہیں کہ داخلی خود مختاری کو پامال کرتے ہوئے صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے خلاف وہاں سے کاروائیاں ہو رہی ہیں براہ راست حملہ کر دیا ہے؟ یہ اسی قسم کا حملہ ہے جس قسم کا پاکستان پر 6 اور 7 تاریخ کی درمیانی رات، مئی کی بات کر رہا ہوں، کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد پاکستان نے جو 10 مئی کو جواب دیا تھا، اس کے بعد ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا تھا، ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے اور 4 گھنٹے کے جواب کے بعد ہی انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، سیز فائر کی بھیک مانگنے لگے تھے۔ مودی کی بات کر رہا ہوں، میانمار پہ حملے کی بات کر رہا ہوں، اور میانمار کے حملے کے ساتھ ہی اس نے چین سے بھی پھڈا شروع کر لیا ہے۔ چین سے تنازع جو ہے دلائی لاما کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے جہاں پر بھارت میں جس طرح دلائی لاما کی سالگرہ کی تقریبات کی اور جس قسم کے اب اقدامات کیے جا رہے ہیں دلائی لاما کی جانشینی اور نئے دلائی لاما کے حوالے سے جس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں، چین واضح طور پر اس کو اپنی داخلی خود مختاری کے خلاف قرار دے رہا ہے۔ واضح طور پر چینی سفارت خانے کی طرف سے بھارت کو خبردار کیا گیا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ انتہائی خطرناک ہے۔ چین کے حوالے سے ہمیشہ سے پاکستان جو ہے اس کا موقف واضح ہے، اور اگر ہم تبت کو دیکھتے بھی ہیں تو تبت کو ہم سماجی طور پر، نسلی طور پر، جغرافیائی طور پر اس وقت ہمارے سامنے جو منظرنامہ ہے اس میں بھارت کا اس پر کوئی دعویٰ نظر نہیں آتا۔ اس کا تنازع لداخ کے حوالے سے ہو، تبت کے حوالے سے ہو، وہ تنازع موجود ہے، اور بھارت وہاں پر بھی اسی قسم کی حکمت عملی اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس قسم کی وہ کشمیر میں کر رہا ہے۔ چلیں میں باقی ملکوں کی طرف، ابھی مجھے بنگلہ دیش کی بات کرنی ہے، ابھی مجھے خود پاکستان کی بات کرنی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو اس وقت ایشیا کپ، میں ہاکی ٹورنامنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف اجازت دی گئی، کہا گیا کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم جو ہے ٹورنامنٹ میں جا کر حصہ لے سکتی ہے، لیکن دوسری طرف اسی نریندرا مودی کے حواریوں نے، اس کے ساتھیوں نے، بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے ایک اور نئی مہم شروع کر دی۔ بھارتی میڈیا اور اس کے بھونپو وہ تو بول ہی رہے تھے، اس کے ساتھ ہی RSS نے کھلا دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم اگر انڈیا میں آئے گی تو اس پر حملے کیے جائیں گے، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی بنگلہ دیش میں بھی انہوں نے وہی کام شروع کر دیا کہ جب وہاں پر ICC کا ایک اجلاس رکھا گیا اور اس اجلاس میں شرکت کرنے کی بجائے بھارت نے وہاں پر بھی سازشیں شروع کر دی کرکٹ کونسل کے اجلاس کے حوالے سے کہ یہ بنگلہ دیش میں، یہ ڈھاکہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ آپ بغض کی اور نفرت کی انتہا دیکھیں کہ ایک طرف تم نے حسینہ واجد کو اپنے پاس پناہ دے رکھی ہے جو وہاں پر فوجی جرائم، باقاعدہ کہ آپ جنگی جرائم جو ہوتے ہیں ان میں ملوث ہے۔ اس کی آڈیو سامنے آ چکی ہوئی ہے، BBC اس کی تصدیق کر چکی ہے کہ کس طرح اس عورت نے اپنے ہی بچوں پر، اپنے ہی جوانوں پر گولی چلانے کا حکم دیا اور ان کو جو تقریباً 1400 کے لگ بھگ لوگ جو تھے اس میں مار دیے گئے۔ اس عورت کو تم نے اپنے پاس پناہ دے رکھی ہے، پھر بنگلہ دیش سے یہ لڑائی، پاکستان کے ساتھ ہاکی کپ جو ہے ایشیا کپ ہے اس کے حوالے سے لڑائی، اور پھر سب سے لڑائی کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں سے اب امرناتھ یاترا کے نام پر کشمیر میں جو آپریشن شیوا 2025 شروع کیا جا رہا ہے، وہاں پر جو کچھ آپ یہ دیکھیے کہ ہزاروں کی تعداد میں کچھ 8,500 سے زائد فوجی وہاں پر تعینات کر دیے گئے ہیں۔
اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب فلاں جگہ پر در اندازی ہو رہی ہے، فلاں جگہ سے جو ہے ہمارے پاس اطلاعات ہے کہ فلاں جگہ سے لوگ داخل ہو رہے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر کشمیریوں پر بھی حملہ کر دیا گیا ہے۔ اب حالات دیکھیے، چین اس کے ساتھ پھڈا، بنگلہ دیش اس کے ساتھ پھڈا، میانمار اس کے اوپر حملہ، پاکستان اس کے اوپر حملہ، اور یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے اس کے پس منظر میں آپ چلے جائیں تو کینیڈا سے لے کر امریکہ تک، اور امریکہ سے لے کر آگے آسٹریلیا تک مختلف جگہوں پر یہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اب بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ ابھی جب ایس سی او کانفرنس میں مشیر سلامتی، پاکستان کے مشیر سلامتی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ تمام جو دہشت گردی کی کارروائیاں بین الاقوامی سطح پر بھارت کی طرف سے ہوتی ہیں وہ اجیت ڈوول کی طرف سے اور اجیت ڈیول کی طرف سے ہوتی ہیں، تو اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ میانمار میں جو حملہ کیا گیا اور وہاں پر جس طرح ہلاکتیں کی گئیں، ان کے جو باغی فوجی رہنما تھے ان میں جو نین آسوم، گنیش آسوم اور پردیپ آسوم، ان کو مارا گیا۔ یہ سارا کچھ کیا تھا؟ یہ دہشت گردی ہے جو وہ اپنے ہمسایہ ممالک میں کرتا چلا آ رہا ہے۔ کرکٹ کے میدان سے لے کر ہاکی کے میدان تک، ہاکی کے میدان سے لے کر سفارتکاری، اور سفارتکاری سے لے کر باقاعدہ فوجی ساز و سامان کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، اسرائیلی ڈرونز کے ساتھ، میزائلوں کے ساتھ حملے، یہ سب کچھ بھارت کر رہا ہے۔ کیا بھارت پاگل ہو گیا؟ کیا وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں وہاں کے حکمران؟ اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ میں بہت ہی مشکور ہوں پر ہمیں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر شبیر احمد خان نے جوائن کیا ہے۔ آپ شعبہ سیاسیات کے ایکسپرٹ ہیں، پولیٹیکل سائنس کو اور خاص طور پہ انٹرنیشنل افیئرس پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ مشکور ہوں آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں یہاں پر جوائن کیا۔ اس کے ساتھ ہی سینئر تجزیہ کار ہیں قربان بلوچ صاحب، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز سے۔ ان کا وقت دینے کا بھائی میں مشکور ہوں، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہے وہ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے تو شبیر احمد خان صاحب، یہ کیا ایشو، کیا ہے مسئلہ، کیا ہے ان کے ساتھ؟ پاکستان، میانمار، بنگلہ دیش، چین، ہر ہمسائے کے ساتھ انہوں نے پھڈا ڈال دیا، لڑائی شروع کر دیا۔ میانمار پہ حملہ، جو بھی اس کو آپ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، جو مرضی اس کو کہیں، یہ داخلی خود مختاری اس کے خلاف، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ دیکھیں اس کی دو وجوہات، ایک تو انٹرنل، آپ نے تو ان کے ہمسایہ ممالک کا ذکر کیا نا، جی آپ خود دیکھیں ان کی کئی ریاستوں میں جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اچھا ان سے جو معاملہ کرتا ہے انڈیا اور انڈین جو گورنمنٹ ہے، اور جو ظلم و ستم انہوں نے وہاں پہ ڈھائے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ان کو انٹرنل ایک تھریٹ اور خوف ہے، صحیح، اور وہ خوف ڈس انٹیگریشن کا ہے۔ جیسے بھی آپ نے کہا کہ کشمیر میں انہوں نے پھر ایک نئی موو شروع کر دی ہے، اس طرح آسام میں آپ نے دیکھ لیں، منی پور میں دیکھ لیں، فرضی خطرات بنا کر اس کے اوپر جو ہے تقریباً 8,500 فوجی لگائے جا رہے ہیں امرناتھ یاترا کے اوپر، اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹرنلی بھی جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جس طرح آپ سوویت یونین کو کہتے ہیں نا کہ گورباچوف اور اس کی جو پالیسیز تھیں، اور پھر سوویت یونین کا جو کولیپس تھا، یہ مودی جو سرکار ہے یہ بالکل اسی پیٹرن پہ، اور یہ تو اب ان کی اپوزیشن کہنا شروع ہو گئی ہے کہ جو انٹرنل جو داخلی آپ کہہ لیں سلامتی ہے اور جو معاملات ہیں ان کے، اس کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ ایک ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا یہ تو ہوا ان کا انٹرنل، جس کا پھر دوسرا ڈیسپریشن۔ دیکھیں بعض اوقات ممالک نا ہائپر ہو جاتے ہیں کچھ معاملات ان کے ہوں، اور خاص طور پہ فارن ریلیشنز میں جب ان کو کوئی بڑی ڈیفیٹ ہوتی ہے نا، ویسے تو آپ اپنا سائز ہی دیکھتے ہیں کہ جی آپ بڑا ملک ہے، آپ جتنی پرانی ڈیموکریسی ہیں، جی آپ کے پاس اتنے ملٹری مائٹ ہے، وہاں آپ کو 10 مئی والا دن جو ہے وہ دیکھنا نصیب ہو، اور جس کے تحت آپ کو بری طرح سے شکست کھانی پڑی ہو۔ اب وہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ کسیانی بلی کمبا نوشے والی بات، کہ اب ان کا زور اب کس پہ چلنا ہے؟ وہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ کبھی میانمار پہ جیسے انہوں نے وہاں پہ وہ اپنی کارروائی کر دی، اور نیپال ان سے نالا ہے، مالدیپ ان سے نالا ہے، بنگلہ دیش خطے کا کون سا ایسا، سری لنکا جو ہے اس کے ساتھ اپنے مسائل ان کے چل رہے ہیں، نیپال اس کے باوجود نالا ہے کہ وہاں کی بہت بڑی اکثریت ہندو ہے وہاں پر آبادی، اس کے باوجود وہ انڈیا سے خوش نہیں ہے۔ آپ تو دیکھیں نا، 2 ملکوں کو اور شامل کر لیں اس میں بھی، اب ایران کو دیکھ لیں، جو معاملات تھے وہ واضح طور پہ سامنے آ گئے کہ ایران کو بھی بیٹرے کیا ہے، اور ایران واضح طور پہ آپ دیکھ لیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، یہ جو کرائسس ہوا ہے وہاں پہ۔ انڈیا کا جو انوالومنٹ افغانستان کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، کتنی انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہمارے اس ویسٹرن بارڈر کو کس طرح غیر محفوظ بنایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا پہ در پہ یہ جو کارروائیاں ریجن میں کر رہا ہے،
اچھا اس کا دیکھیں میں کہوں گا سفارتی حوالے سے نقصان ہوگا انڈیا کو. انڈیا ویسے تو دعوے دار ہے کہ جس کو مستقل ملنی چاہیے نیشنل سلامتی کونسل کی, لیکن مودی سرکار کی کوئی ایک پالیسی بھی ایسی رہی ہے, یعنی آپ کہہ لیں کہ انہوں نے ایک طرح کا ہیومینیٹیرین کرائسس ڈیولپ کیا ہے ہمسایوں کے ساتھ ان کے معاملات اور جو تعلقات ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ دنیا کے جو بڑے ممالک وہاں پہ دہشت گردی تھی, اب کینیڈین گورنمنٹ نے تو واضح طور پہ کہا کہ انہوں نے ان کے سفارتی شہریوں, تعلقات منقطع کیے انہوں نے, امریکہ نے بھی ایک اس کو دفعہ یہ کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اپنے سائز کے باوجود اور اپنی ایک نیوز کے باوجود اور اتنی بڑی ایک اکانومی کہہ لیں, مارکیٹ اکانومی باقی دنیا کے لیے, وہ مقام جو ہے جو اس کو ہونا چاہیے تھا, وہ مقام کھوتا چلا جا رہا ہے, وہ اہمیت جو ہے بالکل کھوتا چلا جا رہا ہے ایک بڑے حجم کے باوجود. اور اس نے ایک موقع تھا کہ وہ شائننگ انڈیا کے نام پر اور ٹریڈ کو, تجارت کو مرکز بنا کے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ اس کی طرف توجہ کریں. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ ٹرمپ سے لے کر, میں یہ کہتا ہوں کہ کینیڈین گورنمنٹ تک, کینیڈین گورنمنٹ سے لے کے اپنے خطے تک ہر جگہ جو ہے اس کو پسپائی ہے. میں بریگیڈیئر نادر میر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. نادر صاحب, اس کا ایک پہلو جو ہے وہ جو سارے کا جو پہلو ہے اس وقت نادر صاحب, وہ یہ بھی ہے کہ نادر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں بریگیڈیئر نادر میر صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. اور نادر صاحب, اس وقت بھارت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت وہ ہمیں ہر طرف ایگریشن کرتا ہوا نظر آتا ہے. چین کے ساتھ دلائی لاما والا ایشو اس وقت ایک مرتبہ پھر اٹھا لیا گیا. بنگلہ دیش میں کرکٹ کونسل کے اجلاس کا مسئلہ جو ہے اس پہ پھڈا ڈال دیا گیا. پاکستان کی ٹیم نے وہاں پر ایشیا کپ کے لیے جانا تھا, وہ پورے کا پورا بھارت جو ہے جنونی ہو کے دھمکیاں دینے پہ اتر آیا ہے. میانمار پر انہوں نے حملہ کر دیا ہے. کشمیر میں انہوں نے آپریشن شیوا پھر شروع کر دیا. کیا کر رہے ہیں یہ, کس قسم کی پالیسیز پہ چل رہی ہے یہ؟ بھارت کی پالیسی تو بالکل کلیئر ہے کہ انہوں نے سب کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کی جنگ لڑنی ہے. کہیں بڑی جنگ, چھوٹی جنگ, کوورٹ وار, اوورٹ وار یعنی چھپ کے جنگ کرنی ہے, یا اعلانیہ یا کنونشنل روایتی جنگ کرنی ہے, یا بلوچستان میں دہشت گردی کرانی ہے, پاکستان کے کشمیر میں واٹر ٹیررزم کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. اور آپ نے دیکھ لیا ابھی نیپال سے لے کے, چائنا سے لے کے, جس طرح آپ نے خود ایکسپلین کیا ہے, بنگلہ دیش سے لے کے, اور ابھی لیٹسٹ دیکھیں نا انہوں نے اسٹرائکس کی ہیں اپنے مشرق میں, یعنی کہ میانمار کے علاقوں میں, دوسرے ملکوں کے اندر. اور وہ اس چکر میں ہیں. ان کا جو مسئلہ ہے, اگر آپ سمجھیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے, جو آپ کا سوال ہے, ہو رہا یہ ہے کہ جو 4 دن کی جنگ ہوئی ہے بھارت کی پاکستان کے ساتھ, اس سے بھارت نے یا انڈیا نے جو دنیا میں ایک پرسیپشن کریٹ کیا تھا یا کوشش کی تھی کرنے کی, دیٹ انڈیا از اے رائزنگ گریٹ پار, بڑی طاقت یا گلوبل پار ان دی میکنگ. مطلب فیوچر کی ایک جو کہتے ہیں پولز, یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس اور سوویت یونین ہوتا تھا, تو اب چین ہے اکنامک, اور رشیا ہے نیوکلیئر وغیرہ, بڑی طاقتیں جو ہیں, تو ان میں سے ایک بھارت بھی ہے. یہ بیسکلی وہ دنیا میں کر رہے تھے. آپ کو پتا ہے سارا جو ان کا جے شنکر سے لے کے اور باقی بھی جو انڈیا کا سارا لیڈرشپ اور باقی ساری ایفرٹس کی دنیا کو بتانے کی. 4 دن کی جنگ میں یہ پتہ لگا دنیا کو کہ پاکستان اپنا دفاع کر سکتا ہے, مختصر یہ. اور اس کے بعد ان کو ادھر جنگ کرنے میں جو دشواری ابھی کریں گے, وہ تیاری کر رہے ہیں پاکستان سے جنگ کرنے کی, لیکن وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے اگلے دن بھی کہا, بلوچستان کے اندر کشمیر سے پانی بند کر کے اینڈ آل دیٹ, اور حرب اختیار کر کے, اس کے بعد جنگ کرنا چاہتے ہیں. جب وہ سمجھے کہ وہ یہاں جنگ جیت سکتے ہیں یا بہتر جنگ کر سکتے ہیں, ابھی تک ان کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے 4 دن کی جو حرب ہوئی ہے ان کو, اس کی وجہ سے. سو اب وہ انہوں نے دنیا کو دکھانا ہے, اور سب سے زیادہ اپنے لوگوں کو, مطلب بھارت کے اندر لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے کہ انڈیا اصل میں تو بڑی طاقت ہے. اب وہ جہاں چاہے, مثلاً مشرق میں جس طرح بھی انہوں نے اسٹرائکس کیے ہیں وہاں, اور چائنا کے ساتھ جا کے یہ دلائی لاما کا اور باقی تبت پہ بات کرتے ہیں, وہ جو ساری باتیں آپ کو پتہ ہی ہے, سب کو, ساری دنیا کو پتہ ہے. تو یہ بھارت کا جو کہہ رہے ہیں کیا کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. وہ کلاہٹ میں, فرسٹریشن میں, غصے میں, اور بہرحال اس میں ہم نے تیاری کرنی ہے اپنے دفاع کی. اگرچہ ہم تو جارحیت کر نہیں رہے, ہم تو ابھی بھی امن چاہتے ہیں. میں نے خود کہا کتنی دفعہ کہ بھارت کے ساتھ کیا دنیا کے ساتھ امن ہونا چاہیے پاکستان کو, اور پاکستان سٹینڈز فار پیس. لیکن جب وہ پیس تو ون سائیڈڈ نہیں نہ ہو سکتی, ایک طرف سے تو امن نہیں ہوتا نا. پیس از 2 سائیڈڈ, یعنی امن تو دونوں طرف سے ہوتا ہے. تو یہ اس کا صورتحال ہے اس خطے کی. صحیح ہے اس خطے کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایک جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے, اس میں آپ نے کہا کہ دوبارہ جو ہے انڈیا دوبارہ ایگریشن کرے گا, اور اس لیے کرے گا کیونکہ اس کو انٹرنل دباؤ ہے, اس نے اپنی خفت مٹانی ہے. تو ناصر صاحب, ہمیں تیار رہنا چاہیے. تو ہمارے کچھ پاکستانی بھائی جوش میں اور خوشی میں جب 4 دن کی جنگ ہوئی, تو اس میں ان سب بہت کچھ لوگوں نے ٹی وی پہ بھی اور ویسے بھی لکھنے میں بھی لوگوں نے کہا کہ
مطلب پاکستان نے بہت عظیم ایک کارنامہ کیا ہے، جو کوئی شک نہیں، ہماری ایئر فورس نے، آرمی، نیوی، سب نے، سارے ہمارے عوام نے، ہمارے میڈیا نے پاکستان کا بہت بھرپور جارحانہ طریقے سے دفاع کیا. لیکن میں نے تب بھی کہا تھا، اس وقت بھی کہا تھا، بیچ میں لکھا بھی ہے، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ بھارت ضرور کرے گا پاکستان کے خلاف جو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، جنگ کے بھی مختلف پہلو ہے نا، صرف وہ جنگ نہ گنے جو روایتی جنگ 4 دن کی تھی، یا اسرائیل ایران کی 12 دن کی تھی. یہ بلوچستان میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں. تو انڈیا ول ڈو اٹس بیسٹ، بٹ وی شوڈ بی ریڈی ٹو ڈیل ود اٹ ان ایوری وے. اور دوسرا یہ کہ ناصر بالکل درست ہے. اور واقعی انڈیا جو کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ پانی روکنے کی کوشش کر رہا ہے، پانی کو جنگی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور دنیا بھر میں پانی کو کہیں پر بھی جنگی ہتھیار نہیں بنایا جاتا. پانی زندگی کی علامت ہوتا ہے. وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے. بی ایل اے اور بی وائی سی جیسی تنظیموں کی جب ہم بات کرتے ہیں، ان کی حمایت کر رہا ہے، اس کے ذریعے دہشت گردی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی کٹ پتلیوں کے ذریعے چیزوں کو آگے لے کر چل رہا ہے. قربان بلوچ صاحب، ایشو کیا بنا؟ آپ انڈینز کی نفسیات کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا جو آپریشن بنیان المرصوص میں ان کو شکست ہوئی، اب وہ اس شکست کی جو کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمپا نوچے، اس سے باہر نکلنے کے لیے سارا کچھ ہر جگہ پنگے لے رہے ہیں، ہر جگہ فساد کر رہے ہیں، ہر جگہ لڑائی کر رہے ہیں، ہر کسی کے ساتھ جو ہے تصادم میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ نظم. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مودی کے لیے اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں یا پاگل پن، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے بھی ایک قدم آگے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں جو رہنما دنیا میں اب اس وقت ہیں وہ جنگی جنون کا شکار ہے، کیونکہ ان کی سیاست، ان کا نظریہ، ان کا نیریٹو جنگ پر اور اضطراب پر اور دنیا میں یہ انتشار پر مبنی ہے. اس کی بنیاد اگر وہ اس سے ہٹ جائیں تو پھر ان کی سیاست اور ان کا نیریٹو، ان کا جو بیانیہ ہے وہ ڈوب رہا ہے، ان کی سیاست ڈوب رہی ہے. تو اس لیے ان کو اپنی سیاست بچانے کے لیے یہی ایک ان کے پاس سہارا ہے. ان کے پاس پرفارمنس نہیں ہے، ان کے پاس عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، خطے میں اور دنیا کے مسائل کے حل کے حوالے سے کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، کوئی فلاح کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے. تو اگر وہ اس کیفیت سے نکلتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاگل پنی سے بھی آگے کی ایک کیفیت ہوتی ہے. نفسیاتی جو ماہرین ہیں وہ زیادہ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اگر میں میڈیکلی اس کی بات کروں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی جب سے اقتدار میں بھارت میں آیا ہے، آپ نے نہ صرف اس کی بھارت کے اندر اقلیتوں کے ساتھ، وہ مسلم ہوں، وہ دلت ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ باقی اقلیت ہوں، ان کے ساتھ اس نے جو حشر نشر کیا، وہاں غربت کی صورتحال بڑھی ہے. وہاں جو ان کے اپنے اگر ہندو ہیں، وہ غریب طبقہ، ونربل طبقہ ہے، وہ مزید بحران کا شکار ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خطے میں سری لنکا، بنگلہ دیش، میانمار، بھوٹان، یہ سارے ممالک، ابھی چین، یہ ان کے ساتھ بھی وہ باری باری یہی چیز کرتا آیا ہے، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اگر میں امن کی طرف جاؤں گا، میں خاموش رہوں گا، میں پرفارمنس کی طرف جاؤں گا، تو ود ان انڈیا، ود ان بھارت اس کا احتساب کا عمل شروع ہوگا. جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی پوچھیں گی کہ آپ نے کیا کیا، ان کے اپنے لوگ وہ بھی پوچھیں گے تو انہوں نے کیا کیا. وہ میڈیا جس کو گودی میڈیا کہا جا رہا تھا، جنہوں نے مودی کو اکسایا کہ پاکستان کے خلاف جارحیت کرے، وہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ پہلگام کے واقعے کے بعد آپ نے جو جارحیت پاکستان کے ساتھ کی، آپ نے شکست کھائی، اس کے وجوہات دیں، ان کے اسباب پیش کریں لوگوں کے سامنے، اور اس کے علاوہ آپ کی پرفارمنس فلاح کے حوالے سے، لوگوں کی بھلائی کے حوالے سے ہے کیا. اور دنیا میں جو ایشوز ہیں، وہ ماحولیاتی تبدیلی کے ہوں، وہ اسرائیل کے حوالے سے ہوں، اب باقی جو فورمز ہیں وہاں جہاں بھی وہ گئے ہیں انہیں شکست ملی ہے. اس سے بچنے کے لیے وہ اس خطے میں ایسی کیفیت برقرار رکھنا چاہ رہا ہے جس سے وہ اس کی جان چھوٹے، اس کا احتساب کا عمل اس کی باری نہ آئے. سیاستدانوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے
قربان بلوچ صاحب کے جب وہ کارکردگی سے بچنے کے لیے، وہ پرفارمنس سے بچنے کے لیے، عوام کی خدمت سے بچنے کے لیے، معاشی ترقی کے سوالوں سے بچنے کے لیے وہ ہر وقت ایک جنگی صورتحال پیدا کیے رکھتے ہیں. پاکستان میں بھی ایک ایسا سیاستدان موجود ہے اور یہ کام جو ہے انڈیا میں بھی وہی کام ہو رہا ہے کہ کیونکہ جو ابھی انتخابات ہوئے پچھلے، اس میں تو نریندر مودی کو اچھی خاصی شکست اس حوالے سے، جیت تو وہ گئے لیکن ان کا جو خیال تھا کہ اب کے بار 400 پار اور 500 پار، وہ نہیں ہوا. ان کی نشستیں کم ہوئیں، ان کو ڈیفیٹ ہوئی، ان کو پیچھے آنا پڑا. تو وہ پھر اب جو ہے اس جواب دہی سے بچنے کے لیے وہ ایک جنون پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں چھپنا چاہ رہے ہیں. جی قربان صاحب. جی نجم، مجھ سے سوال تھا. جی 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 نجم، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایگزیکٹلی یہ دونوں شخصیات جس کا میں نے ذکر کیا، ابھی اگر نیتن یاہو غزہ میں جنگ کی صورتحال بند کرے، سیز فائر اس نے ایک مرتبہ پہلے کی، اس کی وائلیشن کی، اس سے پیچھے ہٹ گیا، ابھی جو سیز فائر ہے اس کو وہ وائلیٹ کر رہا ہے. کیونکہ جس دن اس نے امن کا راستہ اختیار کیا، وہ اپنے ملک میں جا کے انہوں نے حکمرانی کے حوالے سے پرفارمنس کی بات کی یا عوام کو جو اپنی جو کارکردگی کی بات کی، تو اس کا احتساب کا عمل شروع ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سیاست کی بنیادیں ہل جائیں گی. یہی صورتحال مودی کی ہے. وہ دونوں جنونی بنیادوں کے اوپر جو سیاست کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، مجھے یہ بڑا اچھا کمپیریزن ابھی قربان بلوچ صاحب کہہ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ نیتن یاہو اور مودی ایک جیسے مسائل، وہ غزہ میں، یہ کشمیر میں، دونوں ایک طرح کی جنگی جنونیت کے حامل. ایک طرح آپ کو ان میں کیا کیا مماثلت نظر آتی ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو جارحیت ہے. دونوں اگریسر ہیں اور جو بروٹیلٹی، جو اٹراسٹیز اپنے نیبرز کے ساتھ کی جا سکتی ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ مودی جو ہیں یہ اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں. دیکھیں، اسرائیل کے ساتھ جو ریجن میں جو معاملات ہیں، جیسے اس نے ابھی حماس کے ساتھ اور پھر حزب اللہ کے ساتھ اور پھر سیریا کے ساتھ اور پھر اب ایران کے ساتھ، اچھا اس کی پش پہ تو امریکہ کھڑا ہوا ہے اور براہ راست بلکہ کہیں پورا یورپ کھڑا ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہندوستان جو طرز عمل اپنا رہا ہے یا مودی سرکار جو طرز عمل اپنا رہی ہے اپنے ریجن میں، تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس میں انڈیا آئسولیٹ ہو گیا. کوئی دنیا کی بڑی طاقت جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی تھی اور انڈیا کو جارح بھی قرار دیا گیا. اور پھر اس کو جو شکست ہوئی، اب ہر جگہ ہر فورم پہ ان کے ڈپلومیٹس کو بھی، ان کے لیڈرز کو بھی، وہ جو انہوں نے باہر اپنے وفود بھیجے، اب دنیا نے واضح طور پہ ان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے ایک ایسی کوشش کی جس میں ان کو منہ کی کھانی پڑی اور نقصان اٹھانا پڑا. اب دیکھیں، یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ملکوں کی بھی ایگو ہوتی ہے. آپ نے اس کی جو پریک کر دی ہے نا، وہ جو ایگو اور جو ان کا جو پلان تھا، اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اچھا سے امریکہ جیسے 9/11 کے بعد ہنری کسنجر نے کہا کہ امریکہ ایک ہائپر ملک بن کے جو ہے نا، اچھا انڈیا کی یہ جو طرز تھی نا کہ وہ بھی ایک ہائپر، ایک اگریسو، اور جس کو بش کہا کرتا تھا کہ پری ایمپشن، کہ جی ہم جہاں جہاں ہمیں خطرہ ہوگا تو ہم جا کے، اچھا وہ امریکہ کی نقل کرتے کرتے وہ جیسے کہا کرتے نا کہ بھی اپنا منہ اگر آپ نے دوسرے کا سرخ ہو تو اپنے آپ تھپڑ مار کے تو نہیں کرتے نا. ہندوستان نے اپنے منہ پہ وہ تھپڑ مارا ہے اور یہ مودی نے مارا ہے. ورنہ ہندوستان کا آپ دیکھیں اس سے پہلے ماضی میں ان کو کہا کرتے تھے جی بڑی ایک بیلنس پالیسی اور دنیا میں سب کے ساتھ، اور وہ ایک بینیفیشری ہوا کرتا تھا. میں کہتا ہوں جتنا لاس جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی بھی اور ملیٹریلی بھی اور جیوگرافیکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی اس مودی نے پہنچایا ہے، اور آگے چل کے اور انڈیا اس کا آپ دیکھیے گا سفر ہوگا جو کچھ جو مودی کی پالیسیز ہیں. اور اس کی بڑی وجہ پاکستان، میں آپ کو کہوں گا کہ انڈیا کا یہ جو تھا نا کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک چوکیدار، ایک واچ ڈاگ، ایک تھانے دار بن کے بیٹھا، تھانے دار بن کے، اچھا آپ نے اس کا یہ خاک میں ملا دیا ہے، یہ جو غرور ہے. صحیح ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ اب کچھ تو کریں گے نا.
تو وہ کہیں نہیں وہ کچھ تو کریں گے اور وہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نادر میر صاحب کی طرف دوبارہ جانا چاہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ جنگ جو ہے وہ جاری ہے, چاہے آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ جنگ جو ہے وہ جب مارکہ حق تھا یا آپریشن بنیاد مرصوص تھا تو جہاز اڑ رہے تھے یا میزائل گر رہے تھے, جنگ اب بھی جاری ہے. دہشت گردی کی صورت ہو سکتی ہے, پانی کی صورت ہو سکتی ہے. نادر میر صاحب آپ کا ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے, یہ کون کون سی شکل ہو سکتی ہے انڈیا جو ہمارے ساتھ جنگ ہم پہ مسلط کرے, وہ کس کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پہلے تو ہوتا ہے پالیسی. انڈیا کی جو پالیسی ہے نا وہ ہے پاکستان کی کنفرنٹیشن یعنی محاذرائی, جنگ کرنے کی. اب وہ جنگ کی فارمیں ہیں, وہ قسمیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دوسری طرف چائنا, ابھی چائنا میں آپ دیکھیں ابھی جے شنکر کدھر ہے, وہ چائنا گیا ہوا ہے. پہلے بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں چائنیز کو SCO میں, ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا مطلب انڈیا اور چائنا کا جو مسئلہ ہے بارڈر کا, بارڈر ڈسپیوٹ, اس کو سالو کرو. بیسکلی بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ چائنا کو اکوموڈیٹ, ایک ہوتی ہے پالیسی آف اکوموڈیشن, وہ پالیسی فارمز ہوتی ہے نا, یہ اسٹریٹجی سے اوپر ہوتی ہے, حکمت عملی سے اوپر ہوتی ہے, جو اسٹیٹ کی ریاست کی ہوتی ہے. تو وہ اکوموڈیٹ بھی کرنے کو تیار ہیں چائنا کو کچھ حد تک. وہ اس لیے ان کا مطلب دلی میں جو خیال مائنڈ سیٹ چل رہا ہے, تو میں جیو پولیٹیشین ہوں, جیو پولیٹکس کا سوال ہے یہ, وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. وہ یہ سوچ رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ چائنا کو کسی طریقے سے نیوٹرلائز کرو, مطلب نیوٹرلائز ڈپلومیٹکلی, جیو پولیٹکلی کرو کہ وہ پاکستان کی سپورٹ نہ کرے, تاکہ وہ پاکستان سے بھرپور انڈیا جنگ کر سکے اور جنگ جیت سکے. جو انہوں نے ایک کنکلوژن نکالا, جو ان کے آپ نے سنا وائس چیف نے بھی کہا اور باقی بھی, کہ جی جنگ ہوئی تو پاکستان کی چائنا نے سپورٹ کی, ترکی نے سپورٹ کی وغیرہ وغیرہ. وہ غلط بیانی تھی, کیونکہ چائنیز ویپنز ہمارے پاس یا ترکی کے ویپن, تو انڈیا کے پاس بھی اسرائیل کے ویپن اور روس کے ویپن اور 10 ملکوں کے ویپن ہیں. اور وہ تو یہ انہوں نے ایگزیجریٹ کیا, جو ہمارے گورنمنٹ نے اس کو ریفیوٹ بھی کیا, ایکسپلین بھی کر دیا. اینی وے, تو یہ ان کی کوشش ہے. ان کا بیسک ایم یہ تھا اور ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرو. پاکستان کو آئسولیٹ کرتے کرتے وہ جیو پولیٹکلی خود آئسولیٹ ہو گئے ہیں. اب یہ اس میں ہوا یہ ہے, آپ یہ سمجھے نا, اصل میں جیو پولیٹکس یہ ہوتی ہے کہ ہر نیشن سٹیٹ جو ہوتی ہے نا, اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے اپنا, مطلب نیشنل انٹرسٹ, قومی مفاد جو ہوتا ہے, ٹھیک, نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ. اب وہ بینک کر رہے تھے کہ اس جنگ میں روس ان کی مدد کرے گا انڈیا کی, جب پاکستان سے ہوئی. روس نے کوئی مدد نہیں کی, بیان دیا, بلکہ پاکستان کے خلاف بھی بیان نہیں دیا. ریسنٹلی آپ نے سنا رشیا نے وہ اسٹیل ملز کی عمر بھی ریوٹلائز کر دیا آپ کا ساتھ, مطلب آپ کے ساتھ رشیا کے دوستانہ تعلقات ہیں اور اچھی بات ہے. میں نے بھی اس کے لیے بڑا کام کیا تھا, پاکستان رشیا ریلیشنز کو, پوٹن کو لیٹر بھی لکھا تھا, کتابیں بھی ان کے ایمبیسڈر ڈیڈاف کو دی تھی, وغیرہ آل دیٹ. پھر ابھی ان کا خیال تھا اسرائیل ہیلپ کرے گا. انٹرسٹنگلی یہ پاکستان میں کافی لوگ اسرائیل کے خلاف بولتے ہیں, اسرائیل نے انڈیا کی کوئی ہیلپ نہیں کی. وہ ویپن تو بیچے, ویپن تو سویڈن نے بھی ہمیں بیچے ہیں. سیب جو اڑ رہے تھے وہ ہمارے سویڈن کے سے, جو ہمارے اویٹ تھے, تو وہ سویڈن نے کوئی جنگ تو نہیں ڈکلیئر کی. اسرائیل ہیز ناٹ ہیلپ انڈیا ادر دین سیلنگ ویپنس ٹو انڈیا, اینڈ وہ اور 10 ملکوں کو بیچتا ہے. تو اسرائیل نے نہ پاکستان کو کوئی دھمکی دی, نہ پاکستان کے خلاف انڈیا کے ساتھ مل کے کچھ کیا. یہ یہاں ہمارے میڈیا میں جو کنسپریسی تھیوری چلتی ہیں اپنے مفاد کے لیے کہتے رہتے ہیں, وہ الگ بات ہے. پاکستان از اسٹرانگ انف کہ پاکستان اپنا دفاع کر سکتا ہے کسی بھی ڈائریکشن سے. تو اگلی اور ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے بھی نہیں. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے, پاکستان اسرائیل میں سے کلیش میں. ہم فلسطین کے لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں, وہ ایک الگ ایشو ہے نا اس کی, مگر ہماری اسرائیل سے ڈائریکٹ کوئی جنگ نہیں ہے جس طرح انڈیا سے کشمیر پہ, پانی پہ, 10 چیزوں پہ جنگ ہے اس سینس میں. آگے امریکہ سے ان کو امید تھی انڈیا کو کہ امریکہ جو ہے جو اس کی مدد کرے گا پاکستان کے خلاف کسی فارم میں بھی. وہ بلکہ امریکہ نے تو پاکستان کی مدد کی اس سینس میں کہ جب یہ ہوئی تو سیز فائر کرانے میں, اور بعد میں امریکہ نے کہا, اب سن لیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ 8 دفعہ کہہ چکا ہے کہ جی میں نے سیز فائر کیا, اور پاکستان نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا, ان کو مطلب اپنی طرف سے نامینیٹ کیا یا سجیسٹ کیا ان کو پیس پرائز کے لیے, نوبل پیس پرائز کے لیے, اسی بیسس پہ کہ نیوکلیئر وار واز اوورٹڈ بٹوین 2 نیوکلیئر پاورز. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی وہی کہتے ہیں, پاکستان بھی وہی کہتا ہے, انڈیا ادھر بھی. تو آپ انڈیا کی سچویشن دیکھیں نا, کہ وہ جو ٹرائی کر رہا تھا نا ایکسٹیریئر مینیور, ڈپلومیٹک, جیو پولیٹیکل سارا, وہ تو اس میں فیل ہو گیا. اب کیا کر رہا ہے ابھی اس کا زور نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 زور اس کا ہے آپ کے بلوچستان کے PK میں دہشت گردی کرانے کا, جو کرا رہا ہے. آپ نے سنا نا پچھلے دنوں میں کیا ہوا بلوچستان میں, کیا ہو رہا ہے. دوسرا پانی کا آپ نے دیکھ لیا, کشمیر میں پانی کو روکنا, کبھی ابھی فلڈ کیا ہوا ہے آپ کے خالد دریاؤں میں, وہاں جو بارشیں ہوئی ہیں, تو ابھی آپ کے سیالکوٹ کے ایریا میں, بہت سے ایریاز میں, نہروں میں بھی پانی فالتو آ گیا. انڈیا پانی چھوڑ دیتا ہے یا روک لیتا ہے, مطلب اٹس واٹر ٹیررزم کہہ لیں نا. تو وہ واٹر ایز اے ویپن یوز کر رہا ہے آپ کے خلاف, مطلب وچ از این ایکٹ آف وار, یہ ایک جنگ کا طریقہ ہے. اور اس کے علاوہ وہ تیاری کر رہا ہے, وہ جو ویپنز پرچیز کر رہا ہے نا, آپ دیکھیں کتنا خرچہ کر رہا ہے ویپن لینے کے لیے دنیا سے, وہ آپ سے اگلی جنگ کی تیاری کر رہا ہے. تو انڈیا کا جو آپ کا سوال ہے نا کہ انڈیا کیا کر رہا ہے, ایک تو کچھ کر رہا ہے دہشت گردی کی وار اور پانی کی وار, اور اس کے علاوہ
وہ اگلی جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں. دس از ون تھنگ اٹ از ڈوئنگ. ساتھ ہی یہ جو دوسرے محاذ آپ نے جو ذکر کیا آپ کو ایسٹ میں اس کو بھی فکر ہے نا بھارت کی کہ اگر اس نے پاکستان سے دیکھیں اس سارے خطے میں نا جس ملک سے بھارت نے جنگ لڑ دی ہے نا اس کا نام پاکستان ہے. چائنا سے وہ جنگ لڑ نہیں سکتا, نہ ہمت ہے, اور دوسرے ملک اس سے نہیں لڑ سکتے. یہ عجیب سی ایک کویشن ہے. دیر از اونلی ون کنٹری ان دس ریجن, اسٹیٹ ایکٹر, ریاست, جس میں ہمت ہے, طاقت ہے کہ بھارت سے لڑ سکتا ہے اگرچہ چھوٹا ہے, اس کا نام پاکستان ہے. یہ ہے اس کی آپ کی جیو پولیٹیکل سچویشن, اور پاکستان ہیز ٹو بی ریڈی فار دس. لیکن ریڈینس میں صرف یہ نہیں ہے کہ فوج تیار ہو, عوام تیار ہو, میڈیا تیار ہو, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. مقابلہ بھی نازا بالکل اس کا بھی ہو رہا ہے. تو ایسے میں بھارت کے حوالے سے, نریندر مودی کی پالیسی کے حوالے سے, قربان بلوچ صاحب آپ سے چاہوں گا کمنٹ کہ کیا کرنا چاہیے پاکستان کو, اور اس وقت بھی جو سفارتی سطح پہ کامیابیاں ہو رہی ہیں انڈیا کے خلاف, کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس حوالے سے, بھارت کے حوالے سے, دفاعی حوالے سے اور اس کے میڈیا وار کے حوالے سے اور دنیا میں جو ڈپلومیسی کے حوالے سے پاکستان نہ صرف تیار ہے, پاکستان نے جو کرشمہ کر کے دکھایا ہے وہ اس کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے. تو پاکستان اس حوالے سے کہیں بھی مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کسی چیز کو کوئی نظر انداز کر رہا ہے. 3-4 مین فورمز ہیں جس کو پاکستان عسکری قیادت, سول قیادت اور میڈیا کے حوالے سے اور فارن پالیسی کے حوالے سے اس کو فوکس کیے بیٹھا ہے, اور پاکستان جس طرح آگے بڑھ رہا ہے یا اپنے جو بھی پالیسی ہے اس کا موقف ہے دنیا میں پیش کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے کسی کہیں بھی مجھے کوئی کمزوری دکھائی نہیں دے رہی, اور پاکستان ان فورم پہ جو کام کر رہا ہے اس کو کنٹینیو رکھے, اور پاکستان کے اندرونی پالیسی, معیشت. ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب کا بھی, ڈاکٹر صاحب جنگی محاذ پہ ہم نے دیکھ لیا, سفارتی محاذ پہ آپ دیکھ لیجئے, سیاسی میدان میں آپ دیکھ لیجئے, کہاں پہ پاکستان جو مقابلہ کر رہا ہے اس کو آپ ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ کے طور پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو امکانات ہے جنگ کے حوالے سے نا, میں سچی بات ہے میں ہمیشہ سے یہ موقف میرا رہا ہے جس کو آپ نیوکلیئر ڈیٹرنس کہتے ہیں. 10 مئی کا دن غیر معمولی دن ہے. اب یہ توقع کرنا جو کہ جیسے بات ہو رہی ہے, ابھی برگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے, یہ معاملہ وہاں سے نہیں شروع ہوگا کہ اب یہ کو انڈیا اسکلیٹ کرے اور پھر وہ کو پھر میزائل اور پھر ڈرونز. یہ جہاں پہ ہم نے اینڈ کی ہے یہ یہاں سے شروع ہوگی, یہ یہاں سے شروع ہوگی. اور اس کے بارے میں اب دیکھیں وضاحت امریکہ بھی کر چکا ہے, اب ایکسپرٹس کہہ چکے ہیں کہ وہ کیا ہوا ہے 10 مئی کو. اور انڈیا بھاگا بھی اسی ڈر سے تھا, اس کو پتہ چل گیا تھا ایک دو پٹائی ہو رہی ہے, دوسری بڑی پٹائی ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. یہاں تک کہا گیا کہ یہ پھر ہم نے جو بات کی تھی وہ ہم نے کر کے دکھانا تھا. اب دنیا بھی یہ جان چکی ہے کہ ان دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان جو ہے مزید اگر ایسکلیٹ ہوئی معاملہ, اب اس لیے تو پھر ٹرمپ بیچ میں آ گیا ہے, پھر اور دنیا کے بڑے ممالک آ جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر چائنا کے حوالے سے ابھی جو بات ہو رہی ہے, دیکھیں چائنا کا پاکستان ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے. چائنا کا جو انٹرسٹ پاکستان میں خصوصاً سی پیک کے حوالے سے اور ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے, پھر جو ایکسائز سے گوادر تک, چائنا کے سب سے زیادہ اب اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور پاکستان کو دور کرنا چائنا سے یا کوئی انڈیا ایسی ڈپلومیسی لے گا, پاکستان اس وقت میں کہوں گا کہ اپنے 75 سالہ اگر میں تاریخ دیکھوں تو فارن پالیسی کے حوالے سے ایک شاندار ایرا میں ہے. اچھا, ہم ماضی میں انڈیا سینٹرک پالیسی بناتے رہے, پھر ہم نے کہا ہم نے کس بلاک میں جانا ہے, ویسٹ میں جانا ہے کہ دوسرے بلاک میں جانا ہے. آج آپ دیکھیں دنیا کی کون کون سے ممالک ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ رشیا بھی ہو آئے ہیں اور ان کی سپورٹ بھی آپ کو ہے. ٹرمپ آپ کی نیشن کی, آپ کی لیڈرشپ کی, آپ کی عسکری قیادت کی کسی امریکی صدر نے اتنی تعریف کبھی نہیں کی. تعریف کبھی نہیں کی ہے. پھر چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اب عرب ممالک کا رویہ دیکھیے گا پاکستان کے ساتھ, وہ بدلے گا. پہلے بھی بدلا ہوا تھا. محمد بن سلمان آپ دیکھیے نا کہ جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملتے ہیں, اور ابھی عید کے روز جس طرح خود ڈرائیو کر کے وہ لے کر گئے, بہت بڑا فرق ہے. ابھی IMF کا آج کا بیان آپ دیکھ لیں. جی ہاں, دیکھیں جس کا ہمیں زیادہ خوف تھا, پاکستان ایک اس وقت جس کو کہنا ہے ٹیک آف کی پوزیشن میں ہے, اور ہمارے اب ریزروز دیکھیں وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. دنیا کے ممالک اب انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہی تھا IMF کا جو آج کا جو کنکلوژن تھا.
میں یہ بالکل کہوں گا صحیح. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب باقی ایسا لگتا ہے کہ مودی جو ہے نا وہ بالکل بوکھلا چکا ہے, پاگل ہونے والی بات ہے. اور جب بندہ جو ہے, میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں قربان بلوچ صاحب کا بھی اور نادر میر صاحب کا بھی. اور ناظرین اس کو کنکلوڈ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے, جس طرح پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, مجھے نریندر مودی کا اور بھارت کی پوری قوم کا رویہ اس قسم کا نظر آ رہا ہے کہ وہ وحشت کا, جنون کا اور ناکامی کا شکار ہو رہے ہیں. وہ بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے, اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, کیا اس سے ہو رہا ہے, اور اسی چکر میں وہ کبھی کسی سے پنگا لیتا ہے, کبھی کسی سے لڑتا ہے. تو نریندر مودی کا میں چاہوں گا اگر یہ آواز سنی جائے اور کوئی کر سکے, اس کا علاج کروایا جائے, اس کا نفسیاتی معائنہ کروایا جائے, اس کا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کروایا جائے, اس کی حالت جو ہے دیکھی جائے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ کسی دن یہ ذہنی مریض, یہ جسمانی مریض جو ہے کسی روز پھٹ پڑے, اور جس طرح وہ میانمار پہ چڑھ دوڑا, چین سے پنگا لے لیا, بنگلہ دیش سے لے لیا, پاکستان سے لے لیا, ہر ملک سے لڑتا چلا جا رہا ہے. تو ایسے میں کسی روز اسے ایک مرتبہ پھر 10 مئی جیسی بڑی مار پڑ سکتی ہے اور ڈس انٹیگریشن کی طرف وہ بڑھ سکتے ہیں اندرونی مار سے. یہ مشورہ ہے اس کے لیے, ذرا اپنا میڈیکل چیک اپ کروا لے. اس وقت ایک بریک. ممکنہ بارشوں کے پیش نظر چھتوں کی صفائی اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں. دیواروں کو محفوظ بنانے کے لیے لپائی اور پلستر کروائیں. بوسیدہ اور کچے مکانوں میں قیام سے گریز کریں. برساتی نالوں میں نہانے یا اس کے قریب جانے سے اجتناب کریں. نشیبی علاقوں کے مکین نچلی منزل سے قیمتی اشیاء خصوصاً ضروری کاغذات وغیرہ کو بلند و محفوظ جگہ پر رکھیں. طوفانی بارشوں میں بجلی کے کھمبوں, سائن بورڈ اور درختوں سے دور رہیں. گھر میں خشک راشن, ضروری ادویات, ٹارچ, ماچس, مچھروں سے بچاؤ کی ادویات اور ضروری کاغذات کا بندوبست رکھیں. موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں. آپ کی اور آپ کے خاندان کی جان قیمتی ہے. محتاط رہیں, محفوظ رہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ دوران ڈرائیونگ آپ کی تھوڑی سی غفلت کسی کی جان لے سکتی ہے؟ جب بھی ایمبولینس کا سائرن سنیں تو گاڑی سائڈ پر لگا لیں یا ترجیحی بنیاد پر راستہ دیں. ایمبولینس کو راستہ دیں, زندگی کو راستہ دیں. ناظرین ابھی آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ عالمین گنڈا پور جب کہ بارشیں بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی چلی جا رہی ہیں, مسائل وہاں پر اپنی جگہ پر موجود ہیں, وہ سرکاری گاڑیوں کا ایک لاؤ لشکر لے کر لاہور آئے ہوئے تھے اور لاہور میں انہوں نے ایک بڑا ہی پرتکلف قسم کا یہاں پر ایک فارم ہاؤس کے اندر ڈنر کیا, کچھ یہاں پر پریس کانفرنسز کی اور اس کے بعد ان کی واپسی ہوئی. جب وہ یہاں پر تھے تو ایک گیلپ کا سروے اسی دوران آ گیا اور وہ گیلپ کا سروے بتاتا ہے کہ جو 60% شہری ہیں, 60% شہری گنڈا پور حکومت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ احتجاج میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہے. 57% ان کے جو شہری ہیں ابھی تک سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر وہ خوف و ہراس کا شکار ہیں. اور ایک بہت ہی اہم چیز جو اس سروے میں سامنے آئی کہ ہم باقی لوگوں کی بات نہیں کرتے, 49% پی ٹی آئی کے ووٹرز بھی کے پی حکومت سے غیر مطمئن ہیں اور 55% شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کے صوبے کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت ہی ناقص ہیں. 77% جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پارکس کی سہولت نہیں ہے. 81% کو لائبریریاں نہیں مل رہی. 66% آبادی گیس سے محروم ہے. 49% کو بجلی کی قلت, اس قسم کے مسائل کا سامنا ہے. 52% شہری یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں. اور اسی طرح کوئی 59%
شہری یہ کہتے ہیں کہ بے روزگاری میں بہت تیزی کے ساتھ وہاں پر اضافہ ہو رہا ہے۔ 73% کہتے ہیں کہ صوبے کی حکومت جو سرکاری نوکریاں دیتی ہے وہ تعلقات پر دیتی ہے، اور آدھے سے زیادہ لوگ یعنی کوئی 3000 لوگوں میں سروے کیا گیا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو صورتحال ہے یہ ساری کی ساری اس میں کوئی خاطر خواہ صوبے میں ترقی نہیں ہوئی، دعوے بہت بڑے بڑے تھے اور ترقی نہیں ہوئی۔ لیکن جو ان تمام سے زیادہ جو چیز دلچسپ ہے وہ میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے جو عوام ہے، آدھے عوام یا آدھے سے بھی زیادہ عوام وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو وزیر اعلیٰ ہے علی امین گنڈاپور، اس سے کہیں زیادہ مقبول وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہیں خیبر پختونخوا میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حوالے سے جب ان کی پرفارمنس کے حوالے سے، ان کی کارکردگی کے حوالے سے سوال کیا گیا تو خیبر پختونخوا کے عوام نے اپنے مسائل کے حل کے لیے جس شخصیت کی طرف دیکھا، جس کا نام لیا، وہ مریم نواز شریف ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ اس سے پہلے ہم پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صحت کی، تعلیم کی، انفراسٹرکچر کی، باقی تمام سہولتوں کی بات اور موازنہ کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت بڑی بات ہے کہ ایک مرتبہ پہلے سندھ سے یہ آواز آئی تھی، سندھ کے تاجروں نے کہا تھا کہ آپ، اور بڑی ہائی پروفائل میٹنگ میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ آپ سندھ میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ان کو سندھ میں ہوں تو بہت ہی زبردست ہے۔ اور اب خیبر پختونخوا کے عوام نے گیلپ کے سروے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے بھی زیادہ مقبول قرار دے دیا ہے، اور خیبر پختونخوا کے عوام جو ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ بلکہ یہ بات گیلپ کے سروے سے پہلے میں آپ کو اپنی ذاتی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ دیتا ہوں کہ جب ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو وہاں پر کے پی کے بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ اعلیٰ تعلیم کے لیے، ہونہار اسکالرشپ کے لیے، لیپ ٹاپس کے لیے، اور اس قسم کی بہت ساری جو گھروں پر ادویات جاتی ہیں اس کے لیے، اپنے علاقوں کی سڑکوں کے لیے، وہ آئیڈیالائز کرتے ہیں کہ جس طرح یہاں پر کام ہو رہا ہے وہاں پر بھی ہونا چاہیے۔ میں اس پر بات کرنے کے لیے جو مسلم لیگ نون کے ہیں کہ یہ ساری صورتحال ہے کیا، ارباب خضر حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہاں کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں کے مسائل کے حل کے لیے بڑی آواز ہیں۔ ارباب خضر حیات صاحب کی طرف جاؤں گا اور خاص طور پہ پوچھوں گا کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ، اس کا مینڈیٹ آیا، اس نے بہت زیادہ سیٹیں جیتیں، اور وہاں پر پاپولیرٹی جو اس کو تو پیچھے لے جایا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ کیا انقلاب برپا ہوا، یہ کیا چیز ہوئی کہ مریم نواز جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور سے آگے نکل گئیں، اور 50% آپ کے صوبے کے عوام یہ کہہ رہے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مریم نواز کی طرف جانا چاہیے، ان کی طرف دیکھنا چاہیے، وہ یہ حل کر سکتی ہے۔ ارباب صاحب، یہ گیلپ کا سروے اور مریم نواز شریف کی وہاں پر مقبولیت، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے نجم بھائی، جہاں تک یہ گیلپ سروے کا تعلق ہے تو ابھی تو انہوں نے میرے خیال میں 3000 وہ لوگوں کے کمنٹ کو لیے تھے۔ اگر یہ 5 یا 6000 ہوتے تو آپ دیکھتے کہ یہاں پر گنڈاپور حکومت کا نام و نشان تک لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر جو حکومت قائم ہے تو وہ تو ایک دبی حکومت ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ آج صبح یہاں بارش ہوئی تھی تو یہاں پر یونیورسٹی روڈ جو کہ پشاور کا سب سے مقبول روڈ ہے جو کہ افغانستان جاتا ہے، تو اس روڈ کی حالت آپ دیکھتے تو اگر میرے خیال میں اگر کشتیاں ہوتی تو کشتیاں بھی اس پہ سفر کر رہی ہوتی۔ خیبر پشاور کا میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی جو کہ صوبائی دارالحکومت ہے خیبر پختونخوا کا، یہاں پر تو یہ جو ہے نا تو بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے، تو گیلپ سروے نے تو ان کی ساری جو ہے وہ کنڈا چڈا کھول دیا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے تو ابھی لوگ، ابھی نہیں بلکہ جب سے ان کی حکومت قائم ہوئی ہے تو تب سے یہاں پر لوگ کہہ رہے اور پنجاب کی حکومت کی مثالیں دے رہے ہیں عام لوگ، یعنی میں سیاست سے ہٹ کر یہ بات آپ کو کر رہا ہوں۔ میں اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، میں ایک عام شہری کی حیثیت سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر لوگ مریم نواز کی طرف دیکھ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے آئین میں کوئی ترمیم کی جائے اور ان کو 3 مہینوں کے لیے یہاں پر لے آیا جائے اور یہاں ان کو وہ وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے۔ یہاں پر یہ دیکھے جائے ان کی جو صحت کارڈ کی سہولت ہے یہ اس پہ بہت وہ کر رہے کہ ہم نے یہاں عوام کو صحت فری فراہم کیا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ یہاں پر ایسے لوگوں کے آپریشن ہو رہے کہ جن کو کڈنی کی تکلیف ہوتی ہے ان کو سٹنٹ لگا دیا جاتا ہے صرف اور صرف پیسوں کے لیے۔ یہاں پر حالات اس طرح ہے یہاں کے حالات، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر اگر ایس ایچ او کی ٹرانسفر ہوتی ہے پیسوں کی بغیر نہیں ہوتی ہے،
अगर पटवारी की ट्रांसफर पोस्टिंग होती है पैसों के बगैर नहीं होती ये तो ये तो पंजाब के उस्मान बुज़दार वाली हालत नज़र आ रही है कि फरा गोगी बैठी हुई थी, वो पैसे पकड़ती थी और यहाँ पर हर सेक्रेटरी, हर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जेलर, फूड, वो हेल्थ के इंस्पेक्टर, हर बंदा पेमेंट करके लगता था यहाँ पर उस्मान बुज़दार के दौर के हवाले से। ये शोहरत थी। देखिए नजम भाई, यहाँ पर एक हमारे डिफेंस है, पिशावर का डिफेंस, वहाँ पर वज़ीर आला के भाई ने बाकायदा एक बंगला लिया हुआ है रेंट पर, वहाँ पर सारी डीलें होती है। अगर ग्रेड 17 ऑफिसर का ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, 18, 19, 20, 21 तमाम के रेट्स मुकर्रर होते हैं। उन्हें बाकायदा एक प्रिंट आउट दिया जाता है कि आप इस पे मुंतखब कर ले, आपको कहाँ पोस्टिंग होनी है, किधर आपको जाना है, कौन से ग्रेड में जाना है। ये यहाँ के हालात है। बाकी जो है तो यहाँ पर सूबे के जो वजीर आला है उसके बयानात भी आपके सामने है कि वो किस किस्म के बयानात अच्छा, अवाम वैसे अवाम जो हैं वो 60% शहरियों के मुताबिक गंडा पर हुकूमत एहतजाज में वक्त ज़ाया कर रही है, वो तवज्जो नहीं दे रही है अपने सूबे की तरफ। देखिए ये तो 3000 लोगों का वो सर्वे हुआ है। अगर ये 5-6 हजार का होता तो 100% लोग यही कहते हैं कि हमें गंडापुर हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए। और मैं आपके प्रोग्राम के वसासत से ये ब्रेकिंग न्यूज आपको देता चलूं कि 1 महीना आप इंतजार कर ले, 1 महीने बाद खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है। यहाँ पर वजीर आला हमारे होंगे और ये सूबे के अवाम के लिए, सूबे की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि यहाँ पर अवाम जो है तो अवाम तो बिल्कुल बेजार हो चुके हैं। यहाँ पर जो कारोबारी तबका है वो सूबे से हिजरत कर रहे हैं, कोई लाहौर जा रहा है, कोई कराची जा रहा है, कोई मुल्क छोड़कर जा रहा है। यहाँ पर ये हालात है। दहशतगर्दी आप देख ले कि वजीर आला अपने आबाई जिले नहीं जा सकता है। मैं पिशावर की बात करता चलूं कि पिशावर में 2 किलोमीटर के बाद हम बाहर नहीं जा सकते हैं। यानी मैं महफूज नहीं हूँ, वजीर आला महफूज नहीं है, गवर्नर महफूज नहीं है, सूबे का बिल्कुल, ये चीज़ें बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। ये सारी चीज़ें गैलप के सर्वेज में वाकई वाज़ेह होगी कि सेहत से लेकर अमन अमान तक और अमन अमान से लेकर तालीम तक और तालीम से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर चीज़ पे मसाइल हैं। करप्शन बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 1 माह में आपकी हुकूमत होगी, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने आइन और कानून के मुताबिक चलना। अगर आइन और कानून के मुताबिक ये हुकूमत तब्दील हो सकती है तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि लोग वाकई तंग आ चुके हुए हैं। गैलप का सर्वे इसका मज़र है कि आवाम की बस हो चुकी है और वो पंजाब की तरफ देख रहे हैं, पंजाब की डेवलपमेंट को देख रहे हैं, पंजाब के वज़ीर आला की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। और ये परफॉर्मेंस ही है, ये कारकर्दगी है जो हतमी फ़ैसला करती है, जो मेरिट बनती है, जो मकबूलियत बनती है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।